السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی موئسچر کے اوپر کہ کول میں موئسچر کو کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے، اور موئسچر کی قسمیں بھی بیان کی تھی کہ ایک سرفیس موئسچر ہوتا ہے اور ایک انہیرنٹ موئسچر ہوتا ہے۔ اس کلاس میں ہم وی ایم کے بارے میں بات کریں گے، یعنی وولٹائل میٹر، جو اڑنے والا مادہ ہوتا ہے کول کے اندر۔ جب کول کو ہیٹ دی جاتی ہے، اس میں جو وولٹائل ہونے والا مادہ ہوتا ہے وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور اسے ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ اس انالائسس کے لیے جو چیز درکار ہے وہ سب وہی ہے جو موئسچر کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ موئسچر کے لیے ہاٹ ایئر اوون کی ضرورت تھی، اور وی ایم کو معلوم کرنے کے لیے فرنس کی ضرورت ہے، اور سیمپل اس کے لیے بھی 212 مائکرون سے چھانا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر وہ سیمپل لیا جائے جس سے موئسچر کو ختم کیا گیا ہو تو اچھا ہے۔ موئسچر کے لیے ہم 105 سے 108 ڈگری تک ٹمپریچر دیتے تھے، لیکن وی ایم کے لیے 910 ڈگری کا ٹمپریچر دیں گے۔ کول کے اندر تقریباً 7 قسم کے گیسز ہوتے ہیں جو ہیٹ ملنے کے بعد اڑ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوآکسائڈ، میتھین، ہائیڈروجن، واٹر، ہائیڈروجن سلفائڈ اینڈ امونیا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ موئسچر ختم کرنے کے بعد جب اس سیمپل میں سے ہم وی ایم کو معلوم کرتے ہیں تو اس میں پانی کی مقدار اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ کول کو ہیٹ دیتے ہیں 900 ڈگری، تو ہائیڈروجن اور آکسیجن ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں ری ایکشن ہوتا ہے، اس سے نمی بن جاتی ہے، پھر ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے وہ بھی اڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس میں واٹر کا کانٹینٹ بھی ہوتا ہے، جو کہ اصل میں واٹر کا کانٹینٹ نہیں ہوتا بلکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ری ایکشن کی وجہ سے بنتا ہے۔ اب کول میں وی ایم کو معلوم کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم وہ سیمپل لیں گے جس کا ہم نے موئسچر ریموو کیا ہو۔ موئسچر کیسے ختم کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کلاس نمبر 3 دیکھیں۔ وہ سیمپل جس سے موئسچر ختم کیا گیا ہو، اس میں سے 1 گرام لیں گے، اس کو فرنس میں 910 کے ٹمپریچر میں 7 منٹ تک رکھیں گے۔ اس کے بعد اس کو ڈیسیکیٹر میں 15 سے 20 منٹ تک رکھیں گے، پھر اس کو وزن کریں گے۔ اس کا فارمولہ بھی وہی ہے جو موئسچر کے لیے تھا، فرق صرف یہ ہے کہ موئسچر کو 108 کا ٹمپریچر دیتے تھے اور وی ایم کے لیے 910 کا ٹمپریچر دیں گے۔ مثلاً 1 گرام کو ہم نے 910 ڈگری کا ہیٹ دیا، اس کے بعد اسے وزن کریں گے، جتنا وزن کم ہوا ہو اس کو اصل وزن پر تقسیم کریں گے، پھر 100 سے ضرب دیں گے تو وی ایم کا پرسنٹیج معلوم ہو جائے گا۔ اس طرح مثال کے طور پر 1 گرام ہم نے کول لیا جو کہ پاؤڈر کے شکل کا ہے، اور اس سے موئسچر ریموو ہوا ہے، اس کو ہم نے فرنس میں 7 منٹ کے لیے رکھا۔ اس کے بعد اس کو ہم ڈیسیکیٹر میں 15 سے 20 منٹ تک رکھیں گے، اس کے بعد وزن کریں گے۔ مثلاً 1 گرام کا فرنس کے بعد وزن نکلا 0.7 گرام۔ اب 0.7 گرام جب ہم 1 گرام سے نکالتے ہیں تو 0.3 گرام بچ جاتا ہے۔ اب 0.3 گرام کو ہم جو اس کا کل وزن تھا یعنی 1 گرام اس پر ڈیوائڈ کریں گے تو ہمیں جواب 0.3 گرام کا ہی ملے گا۔ پھر اس کو ہم 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں جواب جو ملے گا وہ 30% کا ملے گا، یعنی اس کول کے اندر
30% کا وی ایم ہے، اور اگر ہم ایسا سیمپل لیتے ہیں جس کا موئسچر ختم نہ کیا ہو تو پھر اس فارمولے میں سے موئسچر کو بھی نکالیں گے، یعنی وی ایم کا پرسنٹیج معلوم ہونے کے بعد اس سے موئسچر کا پرسنٹیج بھی نکالیں گے۔ مثلا 1 گرام فرنس میں رکھنے کے بعد اس کا ویٹ نکلتا ہے 0.6 گرام، تو ہمارے پاس 0.4 گرام کا جو وی ایم تھا یا موئسچر تھا وہ اڑ گیا۔ تو اب 0.4 گرام کو ہم 1 گرام پر ڈیوائڈ کریں گے تو جواب ہمیں 0.4 گرام کا ہی ملے گا، پھر اس کو 100 پر ملٹیپلائی کریں گے تو اس میں پرسنٹیج 40 کا نکلے گا۔ اب جو پہلے ہم نے موئسچر ریموو کیا ہے تو سمجھو کہ موئسچر 20% تھا، تو اب اس 40% سے 20% موئسچر کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 20% بچ جائے گا، یعنی اس سیمپل میں 20% موئسچر تھا اور 20% وی ایم۔ تو اس طرح ہم کول میں وی ایم کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ کلاس میں۔